جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان ہے کہ آفرز دی جا رہی ہیں خان صاحب کو کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن وہ کسی صورت میں بھی ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ان کے مطابق 27 سال سے وہ اس قوم کو جگا رہے ہیں، اس قوم کو جگانے میں ان کو 27 سال لگے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم سے جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اس چیز کی ایک طرح سے ریپوٹیشن ہے، یہ اس خبر کی ایک طرح سے تصدیق ہے جو کافی دنوں سے ہم بھی آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ خان صاحب کو بار بار آفر کی جا رہی ہے۔ ان کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ عرصہ ملک سے باہر رہیں، واپس آ جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کتنا عرصہ باہر تھے، فلانی معزز شخصیت کتنا عرصہ باہر تھی، جب وہ واپس آئے تو معاملات بہتر ہو گئے، تو لہٰذا آپ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور اس وقت عمران خان صاحب ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو خبریں ہم آپ کو ذرائع کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اب علیمہ خان صاحبہ نے خود اس کی تصدیق کر دی اور خود بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو مختلف آفرز ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے بھی ان کو بتایا اور یقیناً ان کی فیملی کو بھی آفر ہو رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ چیز شیئر کی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ اور چیزیں بھی بتائیں جو خان صاحب نے ان کے ساتھ شیئر کیں، اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیں جو لوگ ان سے جیل میں ملنے جاتے ہیں، ان کے وکلا۔ اچھا، اس کے مطابق خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے 24 تاریخ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو لندن پلان کی بات ہوتی ہے نا، کوئی لندن پلان نہیں تھا ان کے مطابق، کوئی لندن پلان نہیں تھا، لیکن اصل میں وہاں پہ ایک لندن میں معاہدہ ہوا۔ پلان تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کوئی منصوبہ نہیں بنا تھا لندن میں، بلکہ لندن میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ہر اس معاہدے میں ہر کسی کو، تمام جتنے بھی اس کے فریق تھے، آئی ڈونٹ نو کس کے بیچ میں وہ معاہدہ ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے مطابق ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ خان صاحب نے 24 تاریخ کو کہا تھا کہ یہ لندن معاہدہ پر عمل ہو رہا ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کے دوران عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا، اور شاید اس کے بعد بھی جیل میں رکھا جائے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ کوئی لندن پلان نہیں ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن میں بننے والا ایک ایگریمنٹ ہے، یعنی ایک معاہدہ ہے جس کو لندن میں بنایا گیا اور جس کے اوپر تمام فریقین نے اتفاق کیا، اور اب اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اور پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک پیغام شیئر کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کے لیے دیا ہے، وہ میں کچھ ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اپنے اہل خانہ کے ذریعے، اپنی فیملی کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے پاکستانیوں کے لیے، اور اس میں وہ کہتے ہیں، گزشتہ چند روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کا مذاق بنتے ہوئے دیکھا۔ آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں جی، جو چیز میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدے کا نتیجہ ہے جو ایک بزدل، بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا۔ معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کو پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کا مکمل طور پہ تباہی ہے۔ ایک طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے وہ اس پورے نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور بلکہ جو ہمارا نظام انصاف ہے یہ اس کی تباہی ہے۔ آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں، میرے پاکستانیوں ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پہ جعلی ہیں، سیاسی بنیادوں پہ ہیں۔ یہ وہی بات ہے، نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ جعلی ہیں اور وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہیں، لیکن اب میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام تر سیاسی مقدمات ہیں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ الیکشنز تک یا الیکشن کے بعد بھی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے، ان کو قیدی بنا کے رکھا جائے۔ اچھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں بند کمروں کے اندر بیٹھ کے، اب جو ہے قوم کو بالکل پتہ ہے۔ اب جو یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ کسی کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اب ایک عام سے عام بندہ جو ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، آج میں اپنے بیچ میں آپ سے ذکر کر دوں، اپنے گاؤں آیا ہوا تھا، اور ادھر گاؤں میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سیاست پہ ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ زیادہ چیزیں جو ہے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ٹی وی پہ کوئی یہ بات نہیں کرتا یا فلانی جگہ پہ کوئی یہ بات نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو یہاں پہ بکریاں بھی چراتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
کس طریقے سے میاں صاحب کو جو فیورز دیے جا رہے ہیں یا کس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت نے جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے بنائے اس میں کتنے حقائق ہیں یا حقائق نہیں ہیں، تو اب جو ہے وہ ویسی چیزیں کلیئر ہیں۔ اچھا، خان صاحب بھی یہی موقف لے رہے ہیں اور اپنے اس پیغام کے اندر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا، خان صاحب نے آگے اپنی سیفٹی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت میں جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جیل میں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اور آگے جا کے وہ یہ لکھتے ہیں، اگر میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی دن دہاڑے 2 دفعہ میری جان لینے کی کوشش ہو چکی ہے، چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر بھی آمادہ نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی آمادہ ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ لوگ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دے کے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اس چیز کے خدشے کا انہوں نے اظہار کیا۔ پہلے بشرا بی بی بھی اس خدشے کا اظہار کر چکی ہیں، خان صاحب کے دیگر جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے، یہاں پہ جو کھانا ہے وہ محفوظ نہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا وہ لوگ پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے آخر میں وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ اس وقت جو ہماری سیاسی جنگ چل رہی ہے یہ آخری مرحلے میں ہے، آپ سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ سب اس میں متحرک کردار ادا کریں، اور ساتھ ساتھ میں نے جو اپنی جماعت ہے، وکلا ہے، جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، ان سب کو بتا دیا کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، کنونشنز کریں، کارنر میٹنگز کریں، جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو آپ تیاری کریں اور الیکشنز کی تیاری کریں، اور ہر حالت میں ہم الیکشنز جیتیں گے۔ اچھا، اگین انہوں نے وہی الیکشنز کے حوالے سے اس دفعہ پھر پیغام دیا، اور ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ الیکشن سے وابستہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس دن لوگ نکلیں گے اور ان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ سرویز بھی ایسے آ رہے ہیں۔ اب اگر الیکشن میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ ووٹ کسی اور کو پڑتا ہے، معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، تو اصل جو گیم یا اصل جو خدا نخواستہ کوئی پرابلم شروع ہوگی وہ الیکشنز کے بعد شروع ہوگی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، معاملات چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں نے جیو ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے رپورٹ کارڈ میں عرض کی تھی کہ یہ معاملہ اب اگر عدالت جو ہے ان کو الیکشن کی طرف بھیج دے تو یہ بہتر ہوگا، اگر الیکشنز کی طرف نہ گیا تو پھر یہ معاملات اتنا پیچیدہ ہو جائیں گے اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، اور بحث اداروں کی طرف چلی جائے گی، سپریم کورٹ کی طرف چلی جائے گی، ادھر چلی جائے گی۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، الیکشنز کی طرف جائیں، جو بھی الیکشن جیتتا ہے وہ آ جائے۔ اب اگین یہ ابھی تک دیکھیں جو لوگوں کے اندر ایک امید ہے کہ جی ہم الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے تو نون لیگ جیت جائے گی یا پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا جے جو آئی ایف جیت جائے گی، جس کا جو جماعت ہے جو جس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب اگر ان سب لوگوں نے یہ سمجھا، اور اس میں جس بھی جماعت کے میجورٹی کے ووٹ ہوں گے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ووٹ چرا لیا گیا ہے، تو وہ جو آخری ان کی امید ابھی تک جو انہوں نے ووٹ کی پرچیاں فولڈ کی ہوئی ہیں، جیبوں میں ڈالی ہوئی ہیں، ہر جیب میں رکھی ہوئی ہیں کہ جس دن موقع ملے گا ہم وہ ووٹ ڈالیں گے اور اس سے ہم نے تبدیلی لانی ہے، اپنی جماعت کو لے کے آنا ہے، میاں صاحب کو لے کے آنا ہے، خان صاحب کو لے کے آنا ہے، مولانا کو لے کے آنا ہے، زرداری صاحب کو لے کے آنا ہے، جس کو بھی لے کے آنا ہے۔ تو اگر وہ آخری امید بھی ان کی ٹوٹ گئی کہ جناب یہ بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے یہ اب تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، بیلٹ پیپر کے ذریعے بھی ہماری بات کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو وہاں سے اس ملک کے اصل مسائل شروع ہوں گے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں کیا ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، میرا نہیں خیال اس سے استحکام آئے گا۔ اور میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل چیلنج ہی اس وقت شروع ہوگا جب الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے اور پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ الیکشنز کیسے ہیں۔ الیکشن سے پہلے جو ہو رہا ہے اس پہ بھی بہت سارا سوالیہ نشان ہے، جو مختلف جماعتوں کو جناب اجازت دی جا رہی ہے جلسے جلوس کی، کچھ جماعتوں کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کچھ لوگ شکوے شکایت کر رہے ہیں، اور مینلی جو ہے اس میں خان صاحب کی جو جماعت ہے تحریک انصاف وہ کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمیں اس طریقے سے جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے حوالے سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاطف خان اشتہاری ہے، ایڈوکیٹ جنرل پختونخوا نے یہ عدالت میں بتایا کہ جناب ان کے گھر پہ جو کنونشن ہوا تو عاطف خان تو اشتہاری ہے، اشتہاری کے گھر میں کس طرح جناب ورکر کنونشن کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو آگے سے جسٹس اعجاز انور صاحب نے فرمایا، انہوں نے کامنٹ دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں، کچھ اشتہاریوں کو تو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے،
अब आई डोंट नो वो किस इश्तिहारी की बात कर रहे थे, लेकिन मोज़िज़ जस्टिस एजाज़ अनवर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने देखा कि इश्तिहारी जो हैं वो प्रोटोकॉल में भी आए, इश्तिहारी PDM की हुकूमत के दौरान भी प्रोटोकॉल में आए, उसके हुकूमत के जाने के बाद भी प्रोटोकॉल में आए और उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। तो यही मोज़िज़ जज साहब फरमा रहे हैं कि एक तरफ जो है इश्तिहारी जलसे से खिताब कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ये इश्तिहारी है, इसके घर कोई और भी आके बैठ के बात नहीं कर सकता। तो ये तो फिर वो एक तरह से खुला तजाद हो गया। तो ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बड़ी खबर यही है कि खान साहब को ऑफ़र किया जा रहा है, उनके करीबी ज़राए बार बार ये बता रहे हैं कि खान साहब को कहा जा रहा है कि आप मुल्क से चले जाएं। अच्छा, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो तैयार हो रही है उसमें देखें जी, ये देखें ये अदालतों से सज़ा याफ्ता था, तो देखें अब ये भी अदालतों से सज़ा याफ्ता हो गया। देखें ये जेल गया था तो ये भी जेल चला गया, ये ऐसा था तो ये भी वैसा हो गया। वो एक कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इस सारी कोशिश के नतीजे में जो अवाम है वो भी आपका बयानिया मानेगी? मेन चीज़ तो ये है ना कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है। और अब उसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी जो अगली आप जिसे कह सकते हैं एपिसोड है या उसका जो अगला मरहला है उसमें ये कि ये देखें जी, ये आप इसको भगोड़ा कहते थे या उस मोज़िज़ शख्सियत को इश्तिहारी कहते थे, तो अब ये देखें ये जो शख्सियत है ये भी तो मुल्क छोड़ के चली गई। अब ये वो चीज़ है जो वो कहते हैं कि जी कोई मुआहदा हुआ था, हमें तो नहीं पता कौन सा लंदन में मुआहदा हुआ था। अब ये वो चीज़ है जो खान साहब के करीबी ज़राए बताते हैं कि ये उस मुआहदा करने वालों के हाथ में नहीं है। वो मुआहदा करने वालों के हाथ में ये भी हो सकता है, वो ये भी कर सकते हैं, वो ऐसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकते हैं, लेकिन मुल्क से छोड़ के जाना और डील करके जाना ये उनके हाथ में नहीं है। ये है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हाथ में, और वो इसके लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से प्रेशर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो है फिर उनके जो मुकदमात जिस तरह चलाए जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने देखा जो फैसले आए साइफ़र के मुकदमे में, और कल कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी हो सकता है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी और ये केस ऐसा है, ये केस वैसा है, बिल्कुल क्लियर ये चीज़ है, बिल्कुल क्लियर वो चीज़ है। तो मैंने आपको बार बार मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि वो मुझे खान साहब को जो है ना रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैंने जब 25 मई को लॉन्ग मार्च आ रहा था और बहुत सारे दोस्त आपको बता रहे थे कि जी बस 5 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम पलट गई, ये होगा, और मैंने आपको उस वक्त भी बता दिया था कि इमरान खान को अब रिलीफ सिर्फ बैलेट बॉक्स के ज़रिए मिल सकता है। अब रिलीफ सिर्फ पाकिस्तान की आवाम दे सकती है वोट दे के, किसी जगह से, किसी इदारे से, इधर उधर से, वापडा से, ये ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, कहीं से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये मैंने आपको 2022 से जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी और उसके बाद वो सारा सिलसिला शुरू हुआ और उसमें बहुत सारी इस तरह की खबरें आई कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, मैं उस दिन से आपके साथ यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ और अभी भी मैं आपके साथ ये चीज़ दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा तो वो उनको इलेक्शन डे पे मिलेगा, इलेक्शन के ज़रिए मिलेगा। अच्छा, अब उनको वो जो रिलीफ मिलना है उस रिलीफ के अंदर अगर कोई रुकावट आती है तो वहाँ से फिर मुल्क के जो अगला बहरान शुरू होगा वो क्या होगा, वो अब तो वक्त ही बताएगा। आने वाली वीडियोस के अंदर कोशिश करूंगा कि उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात वगैरह आपके साथ शेयर की जाएं। लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त आपको लगता है कि कंटेन हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें जो इलेक्शन है उसका इंतज़ार है तमाम जमातों के वोटर सपोर्टर्स को। फिर इलेक्शन किस किस्म का होगा, तमाम जमातों के वोटर सपोर्टर्स का, पाकिस्तानियों का रद्द अमल फिर उस इलेक्शन के बाद आएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।